ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہان کی گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تخیل کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میں ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی اسی تخیل میں قید رہتا تھا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھ کے اپنے آپ سے اسی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگ چیختے چلاتے کسی کا پیچھا کر رہے ہوں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے اتر کر معلومات کی تو لوگوں کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نا میاں، کوئی کسی کی چھت یوں ہی نہیں ٹاپتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔ دوسرے میاں نے کہا، اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت دو کوڑی کر دی۔ کسی اور نے فتویٰ صادر کیا، ہاں بھئی، یہ آج کل کی نئی نسل بھلا بڑوں کی عزت اور غیرت کیا جانے۔ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کے کسی تقریب سے واپسی پر لیٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف ناہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کسی پڑوسی نے اس کے چھت پر کسی کو کودتے دیکھا تو شور مچا دیا۔ سایہ شناخت ہوئے بنا فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اپنے افواہوں اور بدگمانیوں کا ایک سیلاب چھوڑ گیا، کیونکہ اسی لمحے ناہید کو بھی چھت سے صحن میں اترتی سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھا گیا تھا۔ مجھے ان سب پر بہت غصہ آیا کہ وہ ناہید جیسی شریف و باکردار لڑکی پر ایسے الزامات لگا رہے تھے۔ اگلے دن بھی محلے میں یہی چرچا رہا۔ دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ابا جی اور پھر ان کے پیچھے 2 بڑے بھائی بھی گھر سے باہر نکلے۔ باہر سے مرزا صاحب کے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھی سن گن لینے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ باہر محلے داروں کی بھیڑ میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت سے چلائے، یہ رہا یہاں گھر میں چھپا بیٹھا ہے، جیسے اس کی شکل مکروہ ہے ویسے ہی گھناؤنی کرتوتیں ہیں اس کولے کی۔ میں نے حیرت سے گھبرا کر ان سب کی طرف دیکھا۔ جی مگر میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ خوب، ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرایا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا، تمہاری تحریر خوب جانتا ہوں میں، لفنگے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی ماجد کے لیے لکھا اپنا خط پہچان لیا اور میری زبان سے حیرت میں بے ساختہ نکلا، ہاں مگر یہ خط تو میں نے۔ مگر میری بات ادھوری رہ گئی اور مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور میرے گالوں پر ایک سناٹے دار چانٹا پڑ گیا۔ سناٹے میں اس زوردار تھپڑ کی آواز ایسے گونجی جیسے کسی بم کا دھماکہ ہو، مگر آواز کے اس دھماکے سے کئی زیادہ گونج میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ جانے کی تھی۔ مرزا صاحب نے اس تماچے کے بعد مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور چیخ چیخ کر مجمع کو بتانے لگے کہ گزشتہ رات ان کی چھت پر کوئی اور نہیں، میں کودا تھا۔ اور اس بات کی خبر ناہید کی امی کو صبح سویرے اس وقت ہوئی جب وہ چھت پر گیلے کپڑے ڈالنے کے لیے گئی اور انہیں وہاں چھت پر ایک کونے میں میرا لکھا ہوا یہ خط موڑا سا پڑا ہوا مل گیا۔ وہ سب گھر والے میری تحریر اچھی طرح پہچانتے تھے، کیونکہ ناہید کا اردو کا رجسٹر میری تحریر سے بھرا پڑا تھا۔
سارے محلے دار مجھ پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ آس پاس گلی کے مکانوں کی چھتوں اور کھڑکیوں میں سے محلے کی عورتیں بھی جھانک جھانک کر ایک دوسرے کو اشارہ کر رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح زمین شق ہو اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ مرزا صاحب کے بھاری چانٹے کے نشان اگلے 3 دن میں دھیرے دھیرے میرے گالوں سے مدھم پڑنے لگے۔ مگر میری روح پر لگے اس تھپڑ کے داغ عمر بھر منجمد نہ ہونے پائے۔ بھیڑ کے چڑھتے ہی ابا اور بڑے بھائی مجھے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر صحن میں لے آئے، اور پھر جس کے ہاتھ جو آیا اس نے اسی سے میرے جسم پر سیاہ نیل ڈال دیے۔ بدن پر چوٹ کے نشان نیل گوں ہوں تو انہیں نیل کہا جاتا ہے، مگر گھائل کا پورا جسم ہی سیاہ پڑ جائے تو اسے نیل کو کیا کہا جائے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں یہ بتا سکوں کہ وہ خط میری تحریر میں ضرور تھا مگر میرا نہیں تھا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اچھا تو یہ تھی تمہاری ٹیوشن، خوب عزت افزائی کروائی ہے آج ہماری، ڈوب مرو شرم سے۔ عشق لڑانے سے پہلے اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ لینی تھی۔ جسم پر ہر چوٹ کے ساتھ میری روح پر پیدل کی طرح پڑنے والا ایک طعنہ بھی کسی تازیانے کی طرح میرے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح لگاتار اونڈیلا جا رہا تھا۔ بہت دن تک تو میں شرم کے مارے اپنے چھت والے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلا۔ سارے گھر والوں نے تقریباً میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ میں دن بھر کمرے میں بیٹھا یہ سوچتا رہتا تھا کہ آخر ماجد کو دیا گیا وہ رکا ناہید کی چھت سے کیسے برآمد ہوا۔ ضرور اس بدمعاش نے ناہید کو اکیلا جان کر اس کے گھر کودنے کا منصوبہ بنایا ہوگا، اور شور سے گھبرا کر وہ خط وہیں پھینک کر فرار ہو گیا ہوگا۔ جانے ناہید میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ اسے بھی تو باقی سب لوگوں کی طرح یہی لگا ہوگا کہ میں اسے یہ عشقیہ خط دینے کے لیے رات کو اس کی چھت ٹاپتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ناہید تک اپنے دل کی بات پہنچاؤں کہ مجھے اپنی شکل اور اپنی اوقات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور میں کبھی ایسی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو بھی تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل کے کسی نازک گوشے میں پنہاں رہنے کے لیے تھا۔ پجاری کی پوجا کسی صلے کی تمنا کے لیے تو نہیں ہوتی۔ پروانے کو شمع سے موم کا دان کب چاہیے ہوتا ہے، اسے تو بس جل جانا ہوتا ہے۔ مجھے بھی صرف جلنے سے واسطہ تھا، روشنی کس کے حصے میں آئے اس سے بھلا مجھے کیا غرض تھی۔ مگر اب ناہید سے ملنا تو درکنار، گھر والوں نے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ 10ویں کے امتحان میں نے بوجھل دل اور الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ دیا اور بمشکل سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوا۔ بڑی مشکل سے ابا سے کالج میں داخلے کی اجازت ملی، وہ بھی اس شرط پر کہ اپنی کتاب اور کالج کی فیس کا خرچہ میں خود برداشت کروں گا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کالج کے بعد شام کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا کسی دکان پر کام پکڑ لوں گا، اس لیے کالج میں داخلے کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں دن بھر شہر کے چھوٹے موٹے ہوٹلوں اور پیٹرول پمپس وغیرہ پر کام ڈھونڈنے کے لیے بھٹکتا رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں شہر کے فارسی ہوٹل والی سڑک پر کسی ہوٹل والے سے ڈانٹ کھا کر نکلا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، مگر میں نے آنکھیں مل کر غور سے دوبارہ دیکھا، ہاں وہ ناہید ہی تھی جو کسی کے ساتھ شاید اسکول کی چھٹی کے بعد قریبی ریسٹورینٹ میں چائے پینے آئی تھی۔ ناہید اب 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور اس علاقے میں اسکول یا کالج کی طلبہ کا گروپ کی شکل میں چائے پینے یا بریک میں گرما گرم سموسے چٹنی کی پلیٹ اڑانے کے لیے آنا معمول کی بات تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، شاید آج ہی وہ موقع تھا جب میں ناہید سے مل کر اس کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا۔ مگر جانے اس کے ساتھ اور کون کون ہوگی، اور اگر کہیں ناہید نے برا مانا اور غصہ کیا تو پھر ایک اور تماشا نہ کھڑا ہو جائے، کہیں وہ ناہید نے گھر جا کر اپنی والد کو اس بات کی شکایت کر دی تو
پھر تو میرے ابا کے ہاتھوں میرا خون ہونا لازمی تھا، مگر میرے پاس اور چارہ بھی کیا تھا؟ جانے پھر دوبارہ ناہید سے زندگی بھر اس طرح آمنا سامنا بھی ہو پائے گا یا نہیں؟ مجھے ایک بار کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔ آخر ناہید نے خود بھی تو مہینہ بھر مجھ سے پڑھا ہے، میرے بارے میں کچھ اندازہ تو اس نے بھی لگایا ہوگا اتنے عرصے میں۔ میں نے تو کبھی نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ میں اپنے آپ سے لڑتا، خود ہی فیصلہ کر کے انہیں رد کرتا، اور پھر اپنے اندر کی جنگ سے گھبرا کر میں نے مزید کچھ سوچے بنا اس کیفے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر بہت رش تھا، کالج کی لڑکیاں، لڑکے، عام لوگ، کچھ مستقل قسم کے گاہک نما بوڑھے بھی کھڑکیوں کے پاس قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے تھے اور حسب معمول ایسی ہی باتیں کر کے آہیں بھر رہے تھے کہ ان کا دور کیسا سنہرا زمانہ تھا۔ اب بس افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ شاید انسان کی ازل سے ابد تک یہی ایک مجبوری اور کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے حال کو کبھی بھی دل سے بھرات نہیں پاتا، اپنے حال سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو پاتا، اور وہی حال بیت کر جب اس کا ماضی بن جاتا ہے تو وہ اسے یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں کہ آہ کیا زمانہ تھا، کاش ہم اپنے حال میں بھی ماضی جیسی مٹاس بھرنے کا کوئی جادو سیکھ پاتے۔ میں ماضی اور حال کی اس تکرار کے درمیان حال میں کھڑا ادھر ادھر ناہید کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہ مجھے ایک کیبن کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دے گئی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو اس کے ساتھ زیادہ بھیڑ نہیں ہے، لہٰذا بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ بیرا کچھ دیر پہلے ہی چائے کے کپ میز پر سجا کر واپس پلٹا تھا۔ ناہید کسی سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے سر پر اس کی سیاہ چادر ہمیشہ کی طرح سلیقے سے ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل کھڑا کر کے زور سے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور دھیرے سے ناہید کو سلام کیا۔ اس کی سہیلی ابھی تک پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی میری نظر سے اوجھل تھی۔ ناہید نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ سا گیا۔ میں نے دلاسا دینے کے لیے قدم بڑھایا کہ میرا مقصد اس کی بدنامی نہیں ہے، میں تو صرف اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، مگر کیبن میں بیٹھے دوسرے شخص کو دیکھتے ہی خود میرے حواس ایک پل میں ہی کسی چمکے سے بلب کی طرح فیوز ہو گئے۔ ناہید کے سامنے کوئی اور نہیں، ماجد بیٹھا تھا، وہی ماجد جس نے مجھ سے ناہید کے لیے وہ رکھا لکھوایا تھا اور جس کی وجہ سے سارے زمانے نے میرے نام اور وجود پر تو تو کی تھی۔ ماجد بھی پل بھر کے لیے گھبرا گیا۔ میں تیزی سے واپس پلٹا اور کیفے سے نکل گیا۔ ماجد میرے پیچھے دوڑتا ہوا باہر تک آیا اور زبردستی میرے راستے میں حائل ہو کر معذرت کرنے لگا۔ معاف کر دے یار پری، میں خود تجھے بتانا چاہتا تھا مگر ناہید نے منع کر دیا کہ فی الحال معاملہ بہت گرم ہے، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے تو پھر تجھ سے بات کروں گا۔ ویسے شہزادے، تو نے بھی بڑا مردوں والا کام کیا، تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو نے آخر تک زبان نہیں کھولی، احسان رہے گا یہ تیرا ہم دونوں پر۔ میرا سر تیزی سے چکرا رہا تھا۔ ناہید جانتی تھی کہ اس کے چھت پر اس رات ماجد کودا تھا، پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپائی رکھی۔ مجھے میرے گھر، میرے محلے والوں کے سامنے اتنا رسوا کیا، سارے زمانے میں میرا تماشا کیوں بننے دیا؟ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے بمشکل ماجد سے سوال کیا، تو کیا وہ خط تو نے ناہید کے لیے ہی لکھوایا تھا؟ ہاں یار، اسی کو دینا تھا۔ ایک دن اس نے میرے سامنے تمہاری لکھائی کی تعریف کر دی تھی، میں نے بھی اس سے شرط لگائی کہ تمہارے ہی ہاتھ سے اپنے لیے خط لکھوا کر اسے دوں گا۔ میں نے حیرت سے ماجد کو دیکھا، مگر تم تو ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ وہ تمہاری طرف دیکھتی تک نہیں، کبھی گھاس تک نہیں ڈالتی تمہیں۔ ماجد نے زور کا قہقہا لگایا۔ وہ سب بھی میں ناہید کے کہنے پر ہی بولتا تھا۔ تو نہیں جانتا یار، یہ لڑکیاں ہم بے وقوف لڑکوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، بڑا دماغ چلتا ہے ان کا اس معاملے میں۔ دراصل وہ کسی بھی طرح کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میری طرف سے کسی کو شک میں مبتلا کر کے آج بھی بڑی مشکل سے اسے چائے کے ایک کپ کے لیے راضی کیا تھا، پر تو نے آ کر سارا معاملہ بگاڑ دیا۔
میرا ذہن سائے سائے کر رہا تھا۔ ماجد اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ اتنے میں کیفے کا ایک ویٹر باہر آیا اور ماجد سے بولا، آپ کو اندر بلا رہی ہے، کہتی ہے مہمان کو بھی ساتھ لے آئے، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی مگر ماجد مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اندر کیفے میں لے گیا۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر دھیرے سے بولی، امید ہے آپ نے ہم دونوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہم دونوں کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ میں خود آپ سے مل کر آپ کو ساری بات بتانا چاہتی تھی مگر حالات ایسے بگڑے کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ کم از کم مجھے تو سچ بتا دیتی۔ ناہید نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ جب تک ماجد کے گھر سے میرے لیے باقاعدہ رشتہ نہ آ جائے تب تک کسی کو بھی ہمارے بارے میں ذرا بھی شک ہو۔ آپ تو ابا جی کے غصے سے واقف ہیں نا۔ اس رات بھی ماجد کی ایک ذرا سی غلطی سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا لکھا وہ رکا کب اور کیسے وہاں گھبراہٹ میں گر گیا۔ ناہید کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ کچھ لوگ جب بولتے بولتے خاموش ہو جائے تو ان کی خاموشی بولنے لگتی ہے، مگر مجھے آج اس کی یہ خاموشی بہت گراں گزر رہی تھی۔ دراصل میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے جب ابا نے آپ کی تحریر دیکھ کر آپ پر شک کیا تو میں چپ رہی، کیونکہ میں اگر ماجد یا کسی اور کا نام لیتی تو انہیں مجھ پر بھی شک ہو سکتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ایسے تھے جن کے نام کے ساتھ میرا نام نہیں جوڑا جا سکتا تھا، مطلب کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بھی آپ کو پسند کر سکتی۔